نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں یہود کا یہ کہنا جنت کے ہم ہی حقدار ہیں، اس کی تردید فرمائی گئی. اگر تم ہی جنت کے حقدار ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، لیکن موت سے تو تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے اور ہزاروں سال جینا چاہتے ہو. آج کے سبق میں یہود کا ایک اور باطل نظریہ اور اس کی تردید. وہ باطل نظریہ اور باطل قول ان کا یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو کسی طرح پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ ہمارا خاندان انبیاء کی اولاد میں سے ہے اور ہمارے مقابلے میں یعنی بنی اسرائیل کے مقابلے میں بنو اسماعیل ان پڑھ، جاہل اور گنوار لوگ ہیں، تو علم نبوت اور یہ وحی کا سلسلہ تو ہمارے خاندان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بنو اسماعیل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ آخری نبی اتنی شان والا ان کے خاندان میں آ گئے. اب جب ان سے کہا جاتا بھائی وہی ان کی طرف آ رہی ہے تو یہی نبی ہے نا جس کی طرف وہی آئے تو مان جاؤ، تو کہتے ہیں نہیں، اصل میں یہ ساری گڑبڑ جبرائیل کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ وہی لے کر ادھر چلا گیا، ورنہ تو پہلے ساری وہی ہماری طرف ہی آتی تھی. اس لیے جبرائیل کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بھائی جبرائیل کے ساتھ دشمنی نہ کرو، اگر دشمنی کرنی ہے پھر اللہ کے ساتھ کرو، کیونکہ جبرائیل تو اللہ کے حکم سے جا رہا ہے نا. جب اللہ اس کو حکم دیتا تھا کہ بنی اسرائیل کی طرف آنا ہے تو بنی اسرائیل کی طرف آتا تھا. اب اللہ نے حکم دیا بنو اسماعیل کی طرف جانے کا تو ادھر چلا گیا. یہ اعتراض جبرائیل پر نہیں، ڈائریکٹ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ان کا ایک اعتراض تھا. اسی طرح بعض بنی اسرائیل نے لوگوں کو یہ بھی کہنا شروع کیا کہ جبرائیل ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں یہ تباہی کے سارے فیصلے یہ لے کر آتا تھا، تو ہم اس کی بات کیسے مان لیں؟ فرمایا وہ فیصلے بھی اپنی طرف سے تھوڑا ہی لاتا تھا، اللہ کے فیصلے ہوتے تھے. بہرحال ان کا اعتراض اور اللہ کا جواب. قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے جو شخص دشمن ہو جبرائیل کا تو وہ کتنا احمق ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک جبرائیل تو نازل کرتا ہے اس کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم کے ساتھ. جبرائیل اپنی مرضی سے تھوڑا آتا ہے، جبرائیل کس کے حکم سے آتا ہے؟ فارسی کا شاعر کہتا ہے مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، جبریلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. مصطفیٰ صلی اللہ
اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبرائیل نہ بولے، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب نہ بولے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبرائیل تو اللہ کے حکم کے ساتھ نازل کرتا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جبرائیل جو وحی نازل کرتا ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو اس سے پہلے تورات کی صورت میں موجود ہے۔ یعنی جبرائیل جو وحی لے کر آتا ہے یہ اس کی تائید ہے بے وقوفو جو تمہارے پاس موجود ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ وہی ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی تم اس وحی کا انکار کرتے ہو جبرائیل کی وجہ سے، تو یہ تمہارا انکار غلط ہے کئی وجوہ سے۔ پہلی وجہ کہ جبرائیل اللہ کے حکم سے آتا ہے، دوسری وجہ کہ یہ قرآن تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، تیسری وجہ کہ یہ قرآن ہدایت ہے، چوتھی وجہ کہ یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو ہدایت کی بات ہو، خوشخبری کی بات ہو، اس کو تو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ بات تو نے سمجھانے کے انداز میں کی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جلال اور غصے میں فرمایا کہ دشمنی کرنی ہے تو پھر اللہ سے کرو۔ فرمایا من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل ومیکال، اور خصوصاً جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، تو وہ شخص سن لے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک پھر اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ اگر تم دشمن ہو اللہ کے اس جلیل القدر فرشتے کا، تم دشمن ہو اللہ کے جلیل القدر نبی کا، تم دشمن ہو اللہ کے نیک لوگوں کا، تو پھر اللہ بھی دشمن ہے ایسے بدبختوں کا۔ پھر تمہاری دشمنی اللہ سے ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے فرمایا کہ جو کسی کے ساتھ دشمنی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کرتا ہے، تو وہ دشمنی اس سے نہیں کر رہا، وہ اللہ سے کر رہا ہے، اور اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے بنو اسماعیل میں ہے اس لیے نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے جبرائیل وحی لے کر آتا ہے اس لیے نہیں مانتے، وہ کہتے رہیں جو کچھ کہتے ہیں، آپ مطمئن رہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں، آپ کی طرف وحی نازل کرنے والے تو ہم ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس وحی کا انکار اور کوئی نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو فاسق اور نافرمان ہوتا ہے۔ کوئی جو مرضی کہتا رہے میرا محبوب تو میرا سچا رسول ہے، مطلب یہ ہے تو میرا معلوم ہے بندہ خود ٹھیک ہو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قرآن کی بات کرے، کوئی مخالفت کرتا ہے 100 بار کرے، ہم تو مطمئن ہیں نا کہ ہم تو اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کوئی جو مرضی کہتا رہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں انک لمن المرسلین، تو میرے سچے رسولوں میں سے ہے۔ جب اللہ قسم کھا کے کہتا ہے تو میرے سچے رسولوں میں سے ہے، لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت کیا ہے جو اعتراض کرنے والے ہیں، یہ تو عہد شکنی کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے کئی وعدے انہوں نے توڑے، تورات کے اندر جو وعدے ہوئے توڑے، موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے ان کو توڑا، یہ تو ہیں ہی فاسق اور منہ موڑنے والے۔
او کلما عاہدوا عہدا، آیا جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا کوئی بھی وعدہ، نبذہ فریق منہم، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، ایک گروہ نے ہمیشہ تو وعدہ توڑا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان ہی نہیں لاتے، تو اکثر ان کے صرف ایمان سے منحرف ہونے کے لیے یہ بہانے کرتے ہیں، در حقیقت تو وہ ایمان والے نہیں، بے ایمان ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آیا عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، رسول ان کے اوپر جو تنوین ہے، پہلے ہم نے کتاب ان کے اوپر بھی تنوین پڑھی ہے پچھلے رکوع میں، تو کتاب ان بھی یعنی کتاب بھی عظیم الشان اور رسول بھی عظیم الشان۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب ان کے پاس عظیم الشان رسول آیا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم الشان ہیں، یہ تو دنیا والوں کے علم جواب دے جائیں گے اور آپ کی شان اور عظمت کو بیان ہے۔ لیکن کسی کہنے والے نے کتنا خوبصورت کہا، اس نے کہا ہم کتنا بتائیں کہ کتنے عظیم الشان ہیں، ہمارے پاس تو الف سے لے کر یا تک یہ حروف ہیں جو بتاتے ہیں، اس کے علاوہ تو یہ محدود ہے نا حروف، جب ہم ان حروف سے بنا کر گفتگو کریں گے تو وہ بھی کیا ہوگی، محدود ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت زیادہ، حدود سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ ہیں عظیم الشان تو ان حروف کے ساتھ دو چار باتیں کرتے ہیں۔ توجہ ہے سب حضرات کی، عظیم الشان رسول کتنی شان والا، الف نے کہا اللہ کا محبوب نبی، با نے کہا بے سہاروں کا سہارا نبی، تا نے کہا تاج نبوت والا نبی، سا نے کہا ثاقب نبی، جیم نے کہا جنت کا وارث نبی، حا نے کہا حبیب خدا، خا نے کہا خیر الورا، دال نے کہا دلیل وحدت، زال نے کہا ذخیرہ نجات، را نے کہا رحمت للعالمین، زا نے کہا زکوٰۃ و صلاۃ والے نبی، سین نے کہا سرور کونین نبی، شین نے کہا شاہد و جہاں نبی، صاد نے کہا صداقت والا نبی، زواد نے کہا ضمانت والا نبی، طا نے کہا طٰہٰ کی شان والا نبی، زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا نبی، عین نے کہا عبادت والا نبی، غین نے کہا غلاموں کو عزت دینے والا نبی، فا نے کہا فاتح نبی، قاف نے کہا قاسم نبی، کاف نے کہا کلمے والا نبی، لام نے کہا لطف و سخاوت والا نبی، اور میم نے کہا محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نون نے کہا نورانی چہرے والا نبی، واو نے کہا وحدت رب کی دلیل نبی، ہا نے کہا ہادی عالم نبی، اور یا نے کہا یاسین کے چمکتے ہوئے دانتوں والا نبی۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، بڑی شان والا بڑی عظمت والا نبی آیا اللہ کی طرف سے صلی اللہ، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس تورات ہے، قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جب اتنی شان والا نبی اتنی شان والا قرآن لے کر آیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، انہوں نے پھینک دیا، کس چیز کو پھینکا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھوں پیچھے پھینک دیا، مطلب یہ ہے کہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی کتاب تورات نے، اللہ کی کتاب قرآن کی خوشخبری دی ہے، تورات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں سنائی ہیں، لیکن جب قرآن بھی آ گیا اور صاحب قرآن بھی آ گیا تو جن لوگوں نے تورات کو پڑھا ہوا تھا انہوں نے گویا کہ تورات کو پھینک دیا پیٹھوں کے پیچھے، اور ایسے جاہل بنے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ
جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایک آدمی ضد پر آ جائے، مخالفت میں آ جائے، تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ بے تکی باتیں کرتا ہے۔ اب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آئے تو جبرائیل کے ساتھ مخالفت شروع کر دی اور جبرائیل کا انکار کرنا شروع کر دیا، حالانکہ جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم الشان کتاب لے کر آئے، اس کتاب کی پرواہ کرنی انہوں نے چھوڑ دی، تو ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے اور اپنی کتاب کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آخری آیت میں ایک لفظ آیا جی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس سے ایک ظاہری ادب کہ قرآن کو کیا کتاب کو پیٹھ پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، ظاہری ایک ادب ہے۔ تو اس میں بعض لوگ حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں اور بعض لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو بالکل پرواہ یہ نہیں کرتے کہ یہاں قرآن مجید پڑھا ہوگا اوپر ٹیگ لگا کے پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ بھائی جی نہیں جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ بھئی ظاہری الفاظ تو قرآن کے بتا رہے ہیں نا، پیٹھ پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اگر غلطی سے بھی پیٹھ ہو جائے توبہ 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 جی بڑا جرم ہو گیا، حد سے زیادہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد تو پیٹھ پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہ کرنا، جیسا کہ انہوں نے تورات پہ عمل نہیں کیا۔ اگر تورات پہ عمل کرتے تو قرآن پر بھی ایمان لاتے، تورات پر عمل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے۔ تو اصل پیٹھ پیچھے پھینکنا یہ ہے کہ عمل چھوڑ دیا، لیکن ظاہراً بھی بے ادبی کی نیت سے پیٹھ پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کہیں مجبوراً جگہ تنگ ہے اور اگر کسی کی پیٹھ ہو گئی تو کوئی کفر بھی نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ حکم نہیں ہے، ظاہراً اتنی سختی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ کہہ دیجئے جو دشمن ہو جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پر بے شک وہ جبرائیل نازل کرتا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو اس سے آگے یعنی پہلے گزر گئی ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے ان کے ساتھ مگر فاسق۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، آیا جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آیا، رسول عظیم الشان رسول، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون،